السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے ذل حسنین ہیں شیخو پورہ سے، مطیع اللہ ہیں میاں والی سے، اور راحیل شاہ ہیں بریڈ فورڈ سے. یہ ان سارے دوستوں کا سوال کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے، لیکن بیسیکلی کوشچن از دا سیم، تو اس لیے ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی جانب سے چند الفاظ کیا ادا ہوئے، نون لیگ والوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. اب کل محترمہ نے کہا کہ عمران خان اسرائیل کا داماد، اور آج کہتی ہیں عمران خان پاکستان کے لیے ایسے ہی خطرناک ہے جیسے دہشت گرد. آپ کو ایک دنیا سنتی ہے، برائے مہربانی ان بیانات پہ ضرور کچھ کہیں. دیکھیں مطیع اللہ صاحب، ذل حسنین صاحب، راحیل شاہ صاحب، ہمارا جو سیاستدان ہیں وہ بہت شیلو ہے، بہت سطحی ہے. یہ گھٹیا ہونے کی حد تک بھی جا سکتا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو خود عمران خان کے ساتھ اس بات کا اختلاف ہے. اتنا زہر انجیکٹ کر دیا لوگوں میں کہ کوئی بندہ عقل کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. او بھائی، ہندوستان کی وجہ سے آپ نے مشرقی پاکستان کھو دیا، آدھا ملک گنوا دیا. اس کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. کشمیر وہ نگل گئے، آپ نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے. او بھائی، اہل کتاب ہیں. میں جانتا ہوں اس پہ مجھے گالیاں پڑیں گی، لیکن مجھے گالیاں اس لیے بہت عزیز ہیں کہ کبھی میرے جد امجد، not that I am related to him، لیکن میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے محسن ہیں. سر سید احمد خان نے اگر گالیاں کھائیں اور ثابت قدم رہے، میری کیا اوقات ہے؟ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا ہے کہ بھائی معاملات سیدھے کرو. پلے ہے کچھ نہیں. اسرائیل کے اہل کتاب ہیں. ہم نے تو کن کو تسلیم نہیں کیا؟ اہل کتاب ہیں. جب ہم درود بھیجتے ہیں آل ابراہیم، وہ کون ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس دنیا میں تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خالق و مالک کو نہیں مانتے. ہماری جان فدا حضور کو، ہمارے آقا کو نہیں مانتے. حالانکہ سینکڑوں لوگوں نے ویسٹ میں جو خراج تحسین، ایون ہندوؤں نے اپنی شاعری میں جو خراج تحسین حضور کو پیش کیا ہے، سبحان اللہ. یہ جذباتیت ہمارے اندر اتنا زہر کا ٹیکا لگا دیا گیا بھی. اچھا، اور دوسری بات، عجیب بات ہے، اسلام طلوع ہوا، حضور ایک عرب تھے اور بہت معزز عالی شان خاندان. اسلام طلوع ہوا مکہ سے، مدینہ سے. اب پورا جو مڈل ایسٹ ہے، ہم کوئی زیادہ، کوئی ان سے بڑھ کے مسلمان. اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں تو تحمل بھائی، تھوڑی بردباری، کوئی سوچ سمجھ، کوئی عقل. اسرائیل پتہ نہیں کدھر. یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، بیسیکلی یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سانڈے کا تیل بیچنے والے لوگ ہیں. یہ سیاستدان نہیں ہیں. جو سچ بولے وہ ہمارے ملک میں سیاستدان ہے ہی نہیں. یہ جھوٹ فروش لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پہ ایڈوانٹیج لینا، ایکسپلائٹ کرنا کہ بھائی فلانا کیا ہے. حضور کی اجازت ہے بھائی، جمامہ کی طرف اشارہ ہے، تو خدا کا خوف کرو یار. میں نے کہا نا گالیاں، میں تو یہ، وہ بھائی ہمارے تو بڑوں نے کیا کیا بکواس، بہتان، دشرام نہیں سنا. ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. میں دور تک نہیں جاتا. میں تو کل سر سید احمد خان
میں سر سید احمد خان پہ قربان، جس بات پہ اس آدمی نے گالیاں کھائیں، آج پاکستان کا ہر باپ پیٹ کاٹ کے، رشوت لے کے، حرام کھا کے بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہ رہا ہے. اس کو کیا نا، ایک جینون انٹلیکچوئل میں اور ایک سبزی فروش میں، ایک کباڑیے میں فرق یہ ہے کہ جینون آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پہ تالی بجے گی یا گالی سننی پڑے گی. یہ فضول بات ہے. ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد واہ ہے. اس کی کوئی 2 ٹکے کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پولیٹیشین، اس کو علیحدہ. بطور پولیٹیشین تو اس نے مونوپولیز توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ. ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ. ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا. یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ. بھائی تم تو پیداوار ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہیں کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا، اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا. سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن نہیں، یہ دہاڑی باز ہے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. مصیبت آ گئی، ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر نہیں. اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا. گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ وہ تو پرابلم. تو گوروں کا تو زندگی اور ہے. اس نے وہ بھی قربان کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو. بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم. بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مریم کے بارے میں بھی اگر کوئی بد زبانی کرے گا یا کرے گی تو آئی ٹیک دیم آن. ہے نہیں ہمارا. تو میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا، اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی. میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی. میں نہیں، یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے. جو یہ تو ہمارے ہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں. یہی شان ہے اس معاشرے کی. تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا. لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو وہ ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران بھی بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو اس کو فیڈ کر دی جاتی ہیں، وہ اس نے خود ان پہ غور و خوض نہیں کیا ہوتا. بہرحال کہتے ہیں پاکستان کو بنے 73 سال گزر گئے اور آپ کو میدان صحافت میں آئے شاید 35-40 سال بیت چکے. کسی دور میں آپ نے پاکستانیوں کو خوشباش اور پرسکون یا مطمئن دیکھا؟ اور کیا اچھے دن آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یا پھر اللہ ہی حافظ ہے؟ کلیم بٹ صاحب اللہ ہی حافظ ہے. اور یاد رکھیں اللہ حافظ ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کا احترام کرتے ہیں.
تاتاریوں نے روند کے رکھ دیا بغداد. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا؟ پلیز، ہم جو کہتے ہیں نا اللہ رحم کرے گا، ہم بہت منافقت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا رحم مشروط ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. چونکہ جو 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے خالق، 70 ماؤں جتنی، اگر آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں اس رب نے، جہنم بھی اسی نے. بغداد کرتوتوں کی سزا تھی جب اس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. جب سنگساری ہوئی خانہ کعبہ پہ، کرنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف. میں تو وہاں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، میں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں، بھری ہوئی ہیں، یا وہ کتابیں ساری آگ لگا دو ان کو. اچھا اب آتے ہیں اس طرف کہ جی اچھے دن آنے کی توقع. اچھے کام کرو گے اچھے دن آئیں گے، برے کام کرو گے برے دن آئیں گے. ان کی تیاری کرو. اور تیاری کیا کرنی، وہ تو آ چکے ہیں. روٹی کپڑا مکان اس ملک کا، یار یہ کیا کمال کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں زمینی خدائی اللہ معاف کرے سنبھالے نہیں جاتے. حرام تھوپ دیا گیا ملک کو. کہتے ہیں مکروز جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند، یہ عربی کا محاورہ ہے. مکروز ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے، ہمیں وہ جانور بنا دیا گیا. کس نے کیا؟ پچھلے 35 40 45 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. زیادہ تر اقتدار میں کون رہے، اور اگر فوجی آئے اس کا بھی سن لیں، انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے. اگر یہ کسی قابل ہوتے، اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے، اگر یہ دیانتدار ہوتے، اگر ان میں ذہانت ہوتی، اگر یہ کنسٹرکٹیو ہوتے، آج کو کیا ضرورت پڑی. اس لیے یہ اللہ بھی تبھی حافظ ہوتا ہے جب آپ اللہ کے احکامات، فرمودات، اس کے قوانین تو ان حدود کے اندر رہ کے اگر آپ آپریٹ کریں گے تو برکتیں ہی برکتیں. یہی مسلمان تھے نا. 2022 میں ہمارا حال دیکھ لو، 100 سال پہلے دیکھ لو، اس سے پہلے دیکھ لو، اس سے پہلے دیکھ لو، اور اس سے پہلے اپنے زمانے کی سپر پاورز تھیں، کیسر و کسرا، روند کے رکھ دیا انہوں نے. وجہ کیا؟ کون سے ایسے سرخاب کے پر تھے ان کو جو لگے تھے اور ہمیں نہیں لگے؟ وجہ وہ قریب تر تھے دین کے. ہم یہ کہہ کے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں. نہیں، یہ ثابت کرنا پڑے گا تمہاری جان نہیں، زندگی چاہیے. علم حاصل کرو. یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، کبھی اس پہ توجہ دو. جان دینا بہت آسان کام ہے. میں دیانتداری سے، میں کوئی بہادر آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مرنا تو ہے ہی. جان دینا بھی کوئی کام ہے. آپ نہیں بھی دو گے تو لے لی جائے گی. جان مارنا، تعلیمی ادارے خوبصورت بنانا، محنت کرنا، سوچنا سمجھنا، تفکر، تدبر، یہ سارے قرآن پاک کے احکامات ہیں. مہاراج پروین احمد کراچی سے، شمائلہ حسن حیدرآباد سے، محمود علی استنبول سے. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بے شمار کارکن ان دنوں سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر کے جلدی کی، اور اب جیسے جیسے دن گزریں گے معاملہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا اور موجودہ کھچڑی حکومت مضبوط ہوتی جائے گی. کیا آپ اس مفروضے کی تائید کریں گے؟ نہیں جی، میں نہیں اس مفروضے کی تائید کروں گا. اس کی وجہ ہے پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے نا. میں جو تھوڑا بہت ہی تھوڑا، میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں، پتہ نہیں اب 26 27 سال 28 سال ہو گئے، مجھے نہیں پتا. تو جتنا میں وہ گو اپ کرنا نہیں جانتا. سرنڈر اس کی
طبیعت اور مزاج میں موجود نہیں ہے. تو باقی رہ گئی، آپ نے تو خود ہی بات ختم کر دی، کھچڑی حکومت. یہ تو کھچڑی حکومت بھی نہیں ہے. کھچڑی کا اور وہ جو کیا کہتے ہیں حلیم کا سر پیر ہوتا ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اور میں ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں، میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یار یہ جتنی دیر اقتدار میں رہیں گے، ان کی قدر و قیمت میں، وقت میں، حیثیت میں، ان کے وزن میں، ان کے سائز میں کمی آتی جائے گی. باقی رہ گئے عمران، تو اس میں کتنی بھی کمزوریاں ہوں، اور یقیناً ہے گیو اپ کرنا نہیں وہ جانتا، سرنڈر نہیں، تو یہ تو بالکل ہی بھول جائے. پھر ہمارے بہت پیارے پرانے دوست کبھی اگر یہ مل سکیں تو مجھے خوشی ہوگی، شاکر اللہ، مال روڈ. مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے نا مجھ پہ اسپیشلائز کیا ہوا ہے. میرے 12-13 مجموعے ہیں کالمس کے، تو میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات یہ اتنی 20-20 30-30 32 سال میری تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا. بعض اوقات سچی بات ہے مجھے یاد بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے 2 کالے کال پیش خدمت ہیں، پلیز ان کی وضاحت کر دیں. کسی بھی حکمران کی سب سے بڑی بددیانتی ہوس اقتدار ہوتی ہے. دوسرا کال انہوں نے لکھا ہے، جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے. تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے شاکر اللہ صاحب. پہلا مسئلہ یہ کہ ہوس اقتدار یہ ٹریک سے مسلمان اسی وقت اترے جب یہ پہلی بار جب خلافت کو ملوکیت میں، سادہ زبان میں آپ کو بادشاہت میں جب تبدیل کیا گیا، تب سے اسلام ادھڑنا شروع ہوا. لیکن پیچھے اتنی طاقتور پش تھی، اتنا طاقتور دھکا تھا کہ یہ چند صدیاں گزار گئے. ہوس اقتدار کہا کیا جاتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے. یہ ڈرامہ گیر ہیں، یہ آتے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں، پروٹوکول فلانا. یہ مسلمان خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، کچھ شرم بھی نہیں آتی. اس کا 1000واں حصہ بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں. تو ہوس اقتدار سے بڑی بددیانتی اور انتہا کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. حضرت عمر کے اقوال آپ نے سنیں گے، میں کیا سناؤں آپ کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو اچانک پتہ چلا کہ انہیں نامزد کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس وقت تک ملوکیت آ چکی تھی، خلافت وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو آپ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلفائے بنو امیہ کے تھے، خلفائے راشدین کے کافی بعد، ان کے پڑ نواسے تھے حضرت عمر کے ہی. تو اندازہ لگا لیں کتنا گیپ ہوگا. تو آپ مسجد میں گئے، انہوں نے کہا کہ میرے پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا، میں اس کے قابل نہیں ہوں بھائی. تم اپنے میں سے نا جو بہتر بندہ سمجھتے اس کو منتخب کر لو، میں نے نہیں کرنی ہے. یہ تاریخ میں لکھا ہے. ان میں سے کسی کی جرت ہے؟ یہ تو جیسے کسی جانور کے آگے ہڈی، چیچڑا، بوٹی ڈال دی جائے تو وہ لپکتا ہے. یہ تو اس سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں، اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ مکروہ بات ہو. اور ایک اور بات میں نے تو پڑھا ہے اور کئی جگہ پڑھا ہے کہ جو آدمی کسی منصب کے لیے امیدوار ہو، وہ اس منصب کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے، انلیس اسے لوگوں کی جینون سپورٹ حاصل ہو. اور باقی دوسرا کال کہ جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے، چونکہ ایسا معاشرہ ذلیل ترین ہوتا ہے.
کہ بندہ بولتا بھی نہیں. دیکھو نا, اس بوری میں چنا پڑا ہے, ادھر بیسن پڑا ہے. اچھا بیسن کو تو مہنگا ہونا چاہیے نا, چونکہ اس کی گرائنڈنگ کاسٹ ہے, اس میں سے کوئی ضائع ہوتا ہوگا, پھر اس کی پیکنگ کرنی پڑتی. چنا تو کھلا بیک رہا ہے, اس کو تو پیکٹس میں. لیکن چنے میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی, چنے کی دال یا جو بھی ہوتا ہے. بیسن میں چونکہ ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ سستا بکتا ہے. یعنی یہ بے شرمی, بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے. سرے بازار آپ دکاندار وہ بے غیرتی کر رہا ہے اور خریدنے والا بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے اسے. حالانکہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ بیسن تو مہنگا ہونا چاہیے, جس سے بھی بیسن بنتا ہے اس کو سستا ہونا چاہیے. وہاں اگر الٹ ہے, لیکن یہاں بہت کچھ الٹ ہے. رانا جواد ہیں جی. نیکسٹ کوشچن رانا جواد لاہور سے. محمد مصدق راولپنڈی سے کہتے ہیں جی شیخ رشید نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. آپ کی نظر میں حالیہ دنوں میں شیخ رشید کا عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کردار کیسا رہا؟ بھی ٹھیک رہا, اس کے علاوہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں. کہ نون لیگ ان کو گود میں اٹھا لے گی؟ آپشن کوئی نہیں. باقی وہ ساتھ تھے, ساتھ ہیں, ان کا جذبہ اپنی جگہ پہ قابل احترام. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھو تو آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا. شیخ رشید صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, ساتھ تھے, ساتھ ہیں, لیکن ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ فضل الرحمان ان کو گود لے لے گا؟ آپ بتا دیں مجھے. زرداری صاحب یا بلاول کندھوں پہ نعرے لگاتے پھریں گے کہ جی شیخ رشید آوئی آوے, یا میاں نواز شریف پیدل چل کے آئے گا, گلے میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا میرا بچھڑا بھائی, کمبھ کے میلے میں بچھڑا بھائی مجھے مل گیا ہے؟ ایسا ہوگا نہیں. جذبہ ان کا اپنی جگہ, لیکن پریکٹیکلی جو صورت حال ہے آن گراؤنڈ, جو ریالٹیز ہیں اس کے مطابق بھی شیخ رشید ہیز نو ادر آپشن. یا جیسے وہ کہا کرتے تھے میں ریٹائر ہو جاؤں, وہ ریٹائر ہو جائیں, وہ ایک اور بات. آخری سوال جاوید مدنی ہیں جی مدینہ منورہ سے. شائستہ خان ہے ٹورنٹو سے. سبھاش رائے ہیں نئی دہلی سے. خان محمد خوشاب سماب اسلام آباد. یہ ان سب دوستوں کا, ساتھیوں کا شکریہ. وہ کہتے ہیں جی آج کل پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملہ میں بحث جاری ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ اقدام پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں کیا جانا چاہیے؟ میں تو جی اس پہ رائے دے چکا ہوں. آپ نے اگر اس ہندوستان کو تسلیم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہیں, وجوہات اور بھی ہیں, لیکن بہت بڑی وجہ, ہمارا پاکستان 2 لخت ہوا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا, جو کشمیریوں پہ مظالم کی آخری انتہا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم, کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اور یہ گلوبل ولیج بھنگ پی کے سویا ہوا ہے. اگر آپ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے تو بھائی وہ تو اہل کتاب ہیں. آل ابراہیم پہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو بھائی انہیں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھو کدھر. اور ایک اور آرگومنٹ کہ عرب کی سرزمین, the whole of Arab world, وہ اگر اس طرف جا رہی ہے تو کیا تکلیف ہے؟ آخری بات, اچھا آپ نہ مانو بھائی, یہاں تو ایسے بدبخت بھی ہیں جو رب العالمین کو نہیں مانتے. دوسرا بڑا ریلیجن ہے اسلام, تو ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں جو حضور کو میری سمجھ سے باہر ہے. میں اپنے قریبیوں کو, حتیٰ کہ اپنے بچوں کو, کہ یار میں اگر کوئی بدھسٹ ہوتا, ہندو ہوتا, کچھ اور ہوتا, اور میں نے حضور کے بارے میں 2-4 کتابیں پڑھ لی ہوتی, عشق میں انہی سے کرتا, میں شاید مذہب نہ بدلتا. یہ میری ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. تو کیا ہے آپ دیکھو تو صحیح,
ریالٹی کیا ہے؟ آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پوری دنیا کو انہوں نے تکنی کا ناچ نچایا، ایجادات مٹھی بھر ہیں. آپ کے ساتھ اگر آپ عددی اعتبار سے کمپیریزن کریں تو آپ کا سلسلہ ہی نہیں بنتا. مٹھی بھر. ہمارے تو ایک صوبے سے آدھی بھی پاپولیشن نہیں ان کی، لیکن کالنگ دا شارٹس. وہ ہے، یہ دنیا ہے، اس میں آپ کٹی کر کے تو نہیں بیٹھ جاتے نا. دنیا ہے، وہ چلتی رہے گی. اب نہ مانو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں مانتا جی جو بائیڈن کو، چلو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں مانتا پوتن کو، جیسے ہمارے یہاں پیوٹن لکھتے ہیں، پوتن کو میں نہیں مانتا. پھر یہاں تو ایسا سب بدبخت موجود ہے، اور بڑا بڑا پڑھا لکھا بھی. وہ تو خالق و مالک کو نہیں جانتا، اس کو نہیں مانتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میرے نزدیک، میری تو ہمبل اوپینین ہے، میری ذاتی رائے آپ نے پوچھی، میں دیانتداری سے دے رہا ہوں.